سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 67 اللہ رب العزت نے یہاں حضور کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ما کا کلمہ عموم کے لیے ہے، یعنی وہی جلی قرآن کی صورت میں اتری لوگوں تک پہنچائیے، وہی خفی حدیث کی صورت میں اتری لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو گویا آپ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوں گے۔ میرے سامنے تفسیر کبیر ہے، تفسیر مفاتیح الغیب، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے 10 روایات اپنی تفسیر میں نقل کی۔ میں نے 10ویں تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ فرماتے ہیں نازلت الآیہ فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں اللہ نے یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ اچھا، اب یہ بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا تعلق مولا علی کے ساتھ کیا ہے جو امام رازی فرماتے ہیں یہ مولا کی شان میں نازل ہوئی فضیلت میں؟ فرمایا لما نازلت هذه الآیہ اخذ بیدہ، جس وقت یہ آیت حضور کے قلب منیر پر اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر حضور نے دعا مانگی اللہم والی من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، وعاد من عادا ہو، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ ناظرین محترم، آیت اترنے کے بعد قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نے پھر کیا پہنچایا؟ بھئی کتاب تو پہنچا چکے، قرآن پہنچا چکے، دین شریعت پہنچا چکے، رب فرما رہا ہے پہنچائیے جو اتارا گیا۔ اب غور تو یہ کرنا ہے اس کے بعد حضور نے کیا پہنچایا۔ تو میرے آقا نے اس کے بعد گویا ولایت علی کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی کا پیغام بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ رب کریم نے نازل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ دانا لوگ یہ کہتے ہیں علی سے پیار کرنا کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کمپلسری مضمون ہے، یہ لازمی مضمون ہے۔ بندہ ایمان کے امتحان میں اس وقت تک پاس ہو ہی نہیں سکتا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، بھئی وہ پار لگ ہی نہیں سکتا جب تک علی علی نہ کرے۔